وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے، یہ شخص جہنم سے آزاد ہے اور منافقت سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ لہٰذا میرے عزیزوں، کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ کچھ وقت نکال کر درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ آج نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، آج درس محرم کا آخری بیان ہوگا، اور آج ہم آپ کو کچھ کربلا کے واقعات اختصار کے ساتھ عرض کریں گے۔ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، ہم اسے بھی سننے کی کوشش کریں گے۔ کل کا بیان ہم نے موقوف کیا تھا حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں کوفیوں نے بہت سارے خطوط بھیجے کہ آپ تشریف لائیں، آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا، وہاں جا کر دیکھیں جو حالات ہوگا لکھیں، تو ہم اس کے بعد آتے ہیں۔ تو غرض کی سارے واقعات آپ نے کل کے بیان میں سماعت کیا۔ میں نے کہا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تھے تو اپنے ساتھ اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم کو بھی لے کر گئے تھے۔ امام مسلم تو شہید ہو گئے، کوفہ کے حالات اکثر بدل گئے۔ جن لوگوں نے آپ کو دعوت دے کر کے بلایا تھا، وعدہ کیا تھا، انہوں نے غداری کی، بدعہدی کی، بے وفائی کی، اور مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر کے ظالم ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے تھے۔ یہ دونوں بچے حضرت امام مسلم بن عقیل کے کوفہ ہی میں تھے۔ قاضی شریح ایک محب اہل بیت تھے، ان کے گھر یہ دونوں بچے موجود تھے۔ اب کوفہ کے حالات یہ ہو گئے امام مسلم کی شہادت کے بعد کہ لوگوں میں ایک دہشت پیدا ہو گئی، اور ڈر کے مارے لوگ یزیدیوں کے ساتھ ہو گئے۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا تو اسے پتہ چلا کہ مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے آئے تھے، تو اعلان کر دیا کہ جو مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو پکڑ کر کے لائے گا اسے بے پناہ انعام دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ تو دنیا کے کتے تھے ہی،
مال و دولت کے حریص تھے. یہ جو کچھ ہو رہا تھا اہل بیت کرام کے ساتھ، یہ جو کچھ ہوا یہ دنیا کی دولت، حکومت، سلطنت کی لالچ میں ہوا. انہوں نے دنیا کی محبت میں آ کر اپنا دین بھی برباد کر دیا، اپنی آخرت برباد کر دی. اب جب یہ اعلان سنا تو بہت سارے لوگ دنیا کے جو مال و دولت کے پجاری تھے حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو تلاش کرنے لگ گئے کہ ہم کو مل جائے تاکہ ہم پیش کریں ابن زیاد کے دربار میں، ہمیں مال مل جائے. غرض کی قاضی شریح یہ اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے مسلم بن عقیل نے اپنے بچوں کو ان کے گھر چھوڑا تھا، باحفاظت تھے. اب انہیں اندیشہ لاحق ہوا کہ ابن زیاد کا اعلان ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کو کوئی بھنک لگ جائے کہ مسلم کے دونوں بچے ہمارے گھر ہیں تو انہیں گرفتار کروا لے گا، اس طرح ان بچوں کو نقصان پہنچے گا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں انہیں کوئی نقصان پہنچے یا قیدی بنے. حضرت مسلم بن عقیل کا حال سن رکھا تھا، اس نے دیکھ لیا تھا. تو قاضی شریح نے صبح صبح اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے دیکھو یہ دونوں خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، اہل بیت سے ہیں. صبح باب العراقیین سے ایک قافلہ مدینہ منورہ جا رہا ہے، ان دونوں بچوں کو بحفاظت ان قافلہ والوں کے سپرد کر دینا. اس میں کوئی یقیناً اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا، اس کے حوالے کر دینا اور کہنا کہ ان دونوں بچوں کو حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دے. قاضی شریح نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا کہ ان دو بچوں کو لے کر کے جائیں. قاضی شریح کا بیٹا مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو لے کر کے صبح صبح جب باب العراقیین پر پہنچا تو دیکھا کہ قافلہ وہاں سے گزر چکا تھا. قافلہ وہاں سے گزر چکا تھا تو دور گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ قافلہ تھوڑی دیر پہلے یہاں سے آگے نکل گیا تھا. تو اس نے ان دو بچوں سے کہا کہ دیکھو ابھی کچھ ہی دیر ہوا قافلہ گزر گیا ہے، وہ سامنے جو گرد و غبار نظر آ رہا تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جاؤ تاکہ ان کے ساتھ مل جاؤ. وہ نونہال بچے کبھی اس طرح انہوں نے دیکھا نہ تھا اور نہ کبھی اس طرح انہوں نے راستہ طے کیا تھا، نہ سفر کیا تھا، نہ دوڑے تھے. وہ تو نازوں نعام میں پلے ہوئے بیٹے تھے نا، مصطفیٰ کریم کے شہزادے تھے. تو وہ دونوں بچے آگے بڑھے، تھوڑی دیر چلے نا تو دیکھا کہ وہ جو گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، قافلہ روپوش ہو گیا. اب یہ دونوں بھائی جو تھے آپس میں ایک دوسرے کے گلے مل کر رونے لگے. بتاؤ ذرا مسلمانوں، جن ظالم کوفیوں نے کتنی محبت کے ساتھ مصطفیٰ کے شہزادوں کو بلایا اور ان کے ساتھ یہ بدعہدی، یہ بے وفائی کہ ننھے ننھے چھوٹے بچے آج غریب الوطن پردیس میں ہیں اور ہر کوئی دشمن نظر آ رہا ہے. کوفہ کا ذرہ ذرہ دشمن بنا ہوا ہے، خون کا پیاسا ہے. باپ کی شہادت کا غم پردیس میں تنہا ہے. ننھے ننھے بچے ایک دوسرے کو لپٹ کر کے اپنے والد کو یاد کر کے روتے رہے. صبح ہو گئی، اجالا ہو گیا. آپ تو ابن زیاد کی سپاہی تو ہر طرف پھر رہے تھے، تلاش کر رہے تھے ان بچوں کو. تو کسی سپاہی نے ان بچوں کو دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ چہرہ ہی ایسا نورانی تھا، ہر کوئی دیکھ کر پہچان لے گا کہ یقیناً یہ خاندان رسول کے چشم و چراغ ہیں، روشن ستارے ہیں. ان دونوں کو پکڑ کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا. ابن زیاد ظالم، اس نے کہا کہ ان کو ابھی قید کر دو، جیل میں ڈال دو، پہلے ہم یزید سے معلوم کر لیتے ہیں کہ یزید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آیا کہ ان کو زندہ اس کے پاس بھیجنا ہے یا کیا کرنا ہے. تب تک یہ بچے جیل خانہ میں رہیں گے. بچوں کو قید کر دیا. جیل کا جو داروغہ تھا نا، مشکور نامی شخص، وہ اہل بیت کا محب تھا. اس نے سوچا کہ آج موقع اچھا ہے، کبھی زندگی میں کوئی عمل کیا نہیں کیا، آج اہل بیت رسول کے ساتھ بھلائی کرنے کا موقع ہے، بھلائی کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا موقع ہے. آج خدمت کر دے ان کی
اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے، قیامت میں حضور کی شفاعت ملے گی، یہی ہمارے زندگی کا سرمایہ ہے۔ تو مشکور نے رات کا وقت ہوا تو دونوں بچوں کو نکالا جیل سے، اپنے گھر لے گیا، کھانا کھلایا، اور اس کے بعد کہا کہ بیٹوں ایسا کرو، اپنی انگوٹھی دیا اور انہیں قادسیہ کا راستہ بتایا کہ یہ راستہ سیدھے قادسیہ جاتا ہے، یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، قادسیہ پہنچنا تو وہاں پر جو کوتوال ہے وہ میرا بھائی ہے، اسے انگوٹھی دینا اور اپنے سارے حالات کی خبر دینا، وہ تمہیں کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ اس نے جو ہے نا ان بچوں کو قادسیہ کے راستے پر ڈال کر کے رخصت کر دیا، لیکن مقدر میں جو ہوتا ہے نا وہی ہو کر رہتا ہے نا، تقدیر الہی کچھ اور تھی۔ یہ دونوں بچے رات کے اندھیرے میں تیزی کے ساتھ دوڑتے رہے، لیکن کبھی دیکھا تو نہ تھا قادسیہ کی راہ، قادسیہ کہاں ہے، اس کے راستے کہاں ہیں، کوفہ کی گلیاں کیسی ہیں۔ تو رات بھر دوڑتے رہے، اندھیرے میں راستہ بھٹک گئے، جو راستہ قادسیہ کا تھا دوسرے راہ پر چل پڑے، رات بھر دوڑتے رہے، چلتے رہے۔ صبح ہوئی، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو چونکہ راستہ تو بھول چکے تھے، تو گھور گھما کر کے کوفہ کی سرحد پر، کوفہ ہی کے راستوں پر موجود تھے، کہیں اور آگے نہ پہنچے تھے۔ اب انہیں اندیشہ پھر ہوا، اب تو اجالا ہو گیا، ابن زیاد کی صفائی ہر طرف گھومتے ہوں گے، اسے پتہ چل گئی ہوگی کہ ہم نکل چکے ہیں یہاں سے، کوئی پھر گرفتار کر لے گا، پھر جیل میں بند کر لے گا۔ بچے یہ سوچ کر کے پھر رونے لگے آپس میں، کون بے یار و مددگار گار، ظاہری طور پر کوئی یہاں پر ان بچوں کے ساتھ احسان کرنے والا نہیں، محبت کرنے والا نہیں۔ یہ بچے رونے لگے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک کھوکھلا درخت ہے، کچھ جگہ وہاں چھپنے کی ہے، اس درخت کے میں جا کر کے چھپ گئے، اور وہیں پر پانی کا ایک کنواں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز پانی لینے کے لیے آئی۔ یہ بچے ڈر گئے، سہم گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پکڑوا دے، گرفتار کرا دے۔ تو اس کنیز نے ان بچوں کو دیکھا تو کہا کہ تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ چہرہ تو بہت روشن تھا۔ تو ہمیشہ ان بچوں کو سچ بولنے کی عادت تھی، کبھی جھوٹ تو بولا نہ تھا۔ انہوں نے بتا دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، پردیس میں ہمارا یہاں کوئی نہیں ہے، ہم ابن زیاد کی سپاہیوں سے ڈر کے مارے چھپے ہیں، کہیں گرفتار نہ کر لے۔ اس کنیز نے تسلی دیا، گھبراؤ مت، ہماری جو مالکن ہے نا وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتی ہے، ابھی ہم اس کو لے کر کے آتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ محبت کرے گی، تمہاری خدمت کرے گی۔ وہ کنیز گئی، اپنے مالکن کو بتایا کہ مسلم بن عقیل کے بچے یہاں پر آئے ہیں، وہ بہت محبت کرتے تھے اہل بیت سے۔ تو وہ آئی، ان بچوں کو پیار کیا، ان کو اپنے گھر لے کر کے گئی، کھلایا پلایا، کپڑا صاف کیا، اور ایک کمرے میں ان کو سلا دیا، محبت کیا، سلا دیا۔ اب جب رات گزری، آدھی رات ہوئی، تو اس عورت کا شوہر جس کا نام حارث تھا، یہ بھی ابن زیاد کا ساتھی بن گیا، اور دن بھر انعام کی لالچ میں ان بچوں کو تلاش کرتا رہا، تلاش کرتے کرتے تھک گیا، اس کا گھوڑا بھی مر گیا تھا۔ پریشان حال ہو کر رات آیا گھر، بیوی نے کھانا دیا، کھانا پینا کھا کر کے سو گیا۔ جب رات ہوئی نا، ان بچوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ آپ کے والد مسلم بن عقیل جنت میں نانا جان مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہیں، حضور کے ساتھ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا بھی ہیں، مولائے کائنات شیر خدا بھی ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں بچے کہ تاجدار کائنات فرماتے ہیں، مسلم تم تنہا چلے آئے، اپنے بچوں کو لے کر نہ آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ بچے بھی ہمارے پیچھے آتے ہی ہوں گے۔ بس یہ خواب دیکھ کر کے بیدار ہوئے نا، دونوں لپٹ کر زارو قطع رونے لگے، ان کی آواز بلند ہو گئی، آنسو بہ نکلے۔ اس کا شوہر جو تھا حارث، یہ سو رہا تھا ایک کمرے میں، اس نے آواز سنی تو کہا کہ یہ کیسی آواز ہے، ہمارے گھر میں کون رو رہا ہے؟ جڑ سے دروازہ کھولا، چراغ جلایا، دیکھا کہ دو بچے آپس میں لپٹ کر رو رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتا دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ تو اس ظالم بدبخت نے کیا کیا؟ حارث نے، دیکھو دنیا کی لالچ جس کے دل میں بھر جاتی ہے نا، وہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے،
کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کا دل شیطان کا دل ہو چکا تھا. اس بدبخت نے کہا بچوں کو مارا, تماچے لگایا ان نازنین رخساروں پر, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ میں دن بھر تمہیں تلاش کرتا رہا, میرا گھوڑا مر گیا, تم یہاں ہو. انہیں مارا اور انہیں رسیوں میں جکڑ کر کے بند کر دیا. کہا رات بھر تم رہو, صبح میری تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی. وہ بچے سسک کر کے رات بھر کسی طرح انہوں نے گزاری. صبح ہوئی. اچھا, یہ جو عورت تھی اس کا حارث کی بیوی جو محبت کرتی تھی, اس نے اپنے شوہر کے پاؤں پر سر رکھ دیا کہ میرے سرتاج ایسا نہ کرے. یہ رسول پاک کی خاندان کے شہزادے ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن اس ظالم پر مال و دولت کا ایسا بھوت سوار تھا, اپنی بیوی کو دھکا دے کر کے پیچھے ہٹا دیا. صبح پھر ان بچوں کو پکڑا اور دریائے فرات کے کنارے لے گیا اور تلوار نکالی. یہ بچے ننھے معصوم بچے سہم گئے. تو چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ پہلے مجھے قتل کر, میں اپنے بڑے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا نہیں دیکھ سکتا ہوں. بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر, میں اپنے چھوٹے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا دیکھ نہیں سکتا. اس ظالم نے تلوار نکالی. اس کی بیوی پھر آ کر کے پیچھے سے اس کے کمر پکڑ لیتی ہے کہ ظالم اب باز آ جا, اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین مت کر, اللہ اس کے رسول کو منہ کیا دکھائے گا. اس نے اپنی بیوی کو زخمی کر دیا, پیچھے ڈھکیل دیا, لیکن تلوار نکال کر کے ان دونوں بچوں کو ایک ساتھ قتل کر دیا. ان کے جسم کو دریائے فرات میں ڈال دیا اور ایک بوری میں سر بھر کر کے یزید کے دربار میں پہنچ گیا انعام لینے کے لیے, اور کہنے لگا ہے ابن زیاد جو تو نے اعلان کیا تھا بہت انعام و اکرام ملے گا, ہم تو انعام کے حقدار ہیں, اب انعام لا کر دے. کیا بات ہے؟ کہا دیکھ مسلم بن عقیل کے شہزادوں کا سر لے کر آیا ہوں. سر نکال کر کے رکھ دیا. ابن زیاد سخت غصہ ہوا. کہا وہ ظالم حارث, تجھ کو کس نے حکم دیا تھا مسلم بن عقیل کے بچوں کو قتل کرنے کا؟ ہم نے یزید کو لکھ دیا ہے کہ ہمارے پاس مسلم کے دونوں بچے قیدی ہیں, اگر تو چاہے تو ہم بھیج دیں. اگر یزید نے مطالبہ کر لیا کہ بچوں کو بھیجو تو ہم کیا جواب دیں گے یزید کو؟ تو نے تو قتل کر دیا. کس نے حکم دیا تھا قتل کرنے کے لیے؟ وہ جس کے خاطر اس نے کیا تھا نا, وہ سخت ناراض ہوا. اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا جلاد کو اس حارث کا سر تن سے جدا کر دو, حتیٰ کہ وہ ظالم کو ابن زیاد کے جلاد نے اسی وقت قتل کر دیا. کیا حاصل ہوا؟ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جس دنیا کی دولت کی لالچ میں اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگیر کیا, دنیا کی دولت پانے کے لیے مصطفیٰ کریم کو ناراض کیا, نہ دنیا ملی اور دین تو تباہ و برباد ہو گیا. یہ ہوتا ہے دشمنان اہل بیت کے ساتھ. یہ گستاخی جو کرتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے, یہ نتیجہ ہوتا ہے. غرض کہ مسلم بن عقیل کے دونوں بچے بھی شہید ہو گئے. اب آگے چونکہ امام مسلم نے خط بھیج دیا تھا, جس وقت کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کوفہ والوں نے بیعت کی تو خط بھیج دیا تھا اپنے بھائی امام حسین کے پاس, حالات سازگار ہیں, کوفہ کے لوگوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی ہے, بڑی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے, یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کا ساتھ دیں گے, آپ تشریف لے آئیں. خط بھیجنے کے بعد یہ حالات بدلے اور ابن زیاد آیا اور یہ معاملات پیش آئے جو کل میں نے آپ کو سنایا تھا. اب حضرت امام حسین کو جب مسلم بن عقیل کا خط ملا تو پورا ارادہ کر لیا کہ اب ہمیں کوفہ جانا ہے. کئی بار بلاوا آیا, حضرت امام حسین نے اپنے اہل بیت کو تیار کیا اور کوفہ کی راست جانے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن آپ کے جو حضور کے صحابہ تھے چند ایک مکہ شریف میں موجود تھے اور اہل مکہ, انہوں نے بہت سمجھایا کہ امام, کوفہ والوں نے کبھی بھی جو ہے نا وعدہ پورا نہیں کیا, ہمیشہ غداری کی ہے. آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی, آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کے ساتھ بے وفائی کی. ان کی بے وفائی مشہور ہے, کوفی لا یوفی ہوتے ہیں. آپ نہ جائیں, ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے.
لیکن چونکہ اب امام مسلم کے پاس ایک حجت قائم ہو گئی تھی نا، ان یزیدیوں نے جو یہ خط، وہ کوفیوں نے جو یہ لکھ دیا تھا کہ امام اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے خلاف حجت قائم کریں گے کہ مولا ہمارے پاس نواس رسول تھے، ہم نے انہیں دعوت دی تھی کہ آپ آئیں، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں اور آپ ہماری رہبری کریں، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا، مجبوراً ہمیں ظالم یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا پڑا، اس وقت ہم کیا جواب دے گی؟ بس امام حسین کو یہ جو فکر تھی نا، یہ جو ہے نا، اس فکر میں آپ نے مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، اور اس کے بعد امام مسلم کا خط آ گیا، اب آپ کا ارادہ پختہ ہو گیا۔ بہت سارے صحابہ اہل مکہ آپ کو سمجھائے لیکن آپ نے کسی کی بات نہ سنی۔ بات یہ تھی نا، اس میں کئی راز تھا۔ بات سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اصل چیز کی شوق شہادت جو قضائے الہی سے متعین تھا، وہ آپ کو کوفہ کی طرف کھینچ کر کے لے جا رہی تھی، چونکہ یہ موت ایسی شے ہے نا، انسان کہیں بھی ہو، شہادت موت ایسی شے ہے نا، لاکھ انسان جتن کر لے لیکن اس جگہ پہنچ کر ہی رہتا ہے جہاں اس کی موت ہونی ہے اور جس وقت ہونی ہے۔ یہ قضائے الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور یہ مقدر ہو چکا تھا اللہ کی بارگاہ سے۔ اب امام علی مقام کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اہل خانہ کو تیار کیا، سواریاں تیار ہوئیں اور کوفہ کے لیے شہر مکہ سے 3 ذی الحجہ کو نکلے۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا سے لوگ ذوق و شوق کے ساتھ حج بیت اللہ شریف کے لیے، خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ آج وہ وقت ہے کہ امام علی مقام حج کیے بغیر مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں، کوفہ جا رہے ہیں۔ راستے میں کئی واقعات پیش آئیں، ایک طویل داستان ہے۔ فرزدق نام کا ایک شاعر تھا، وہ ملا راستے میں، تو امام حسین نے پوچھا کہ بتاؤ فرزدق کیا حال ہے، ہم کوفہ جا رہے ہیں۔ اس نے منع کیا، امام آپ نہ جائے، کوفہ والوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے ساتھ وفاداری نہیں نبھائیں گے۔ لیکن امام علی مقام کا فیصلہ تھا جانے کا۔ بہرحال آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھے تو راستے میں ایک قاصد ملا اور اس قاصد نے خبر دی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، اور کوفہ والوں نے جو خطوط بھیج کر کے بہت سارے وعدے کیے تھے نا، سب سے مکر گئے، انہوں نے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی اور وہ یزیدیوں کے ساتھ مل گئے۔ امام مسلم کو جب یہ معلوم پڑا، امام حسین کو جب مسلم بن عقیل کی شہادت کا علم ہوا اور کوفہ والوں کی بدعہدی کا علم ہوا، بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ تو آپ نے سوچا کہ اب کیا کریں؟ آپ کے نے اہل خانہ سے مشورہ کیا، گھر والوں نے کہا کہ امام اب واپس چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اب ہم نکل چکے ہیں تو اپنے بھائی کی خون کا انتقام لیں گے۔ اب امام علی مقام نے پھر آگے سفر جاری رکھا۔ سفر کرتے کرتے تقریباً یہ 2 محرم آ گیا، 2 محرم سن 61ویں ہجری شروع ہو گئی۔ امام علی مقام مقام نینوا جس کو کربلا کہتے ہیں، اس مقام پر پہنچ گئے۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بولا کربلا ہے۔ بس کافی نہ بیٹھ جاؤ، چونکہ آپ نے کل میں نے بتایا تھا کہ آپ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور یہ بھی پتا تھا کہ امام حسین کی شہادت کہاں ہوگی۔ آپ کے والد نے خود بتایا تھا، تاجدار کائنات نے خود بتایا تھا۔ جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو آپ نے خود فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارے جانثاروں کی قتل گاہ ہے، یہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہاں ہماری سواریاں بیٹھیں گی، یہاں پر جنگ ہوگی، پورا نقشہ بتایا۔ یہ فرات کے قریب کربلا شہر آباد ہے۔ ادھر کیا کیا تھا کہ ابن زیاد نے حر بن یزید تمیمی کو 1000 کا لشکر دے کر کے بھیجا تھا کوفہ سے باہر امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے۔ حر بن یزید ایسا آدمی تھا جس کا دل کچھ نرم تھا، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، لیکن اب چونکہ ایک حکومت کا ڈر تھا، اس کا ایک دباؤ تھا اور حکومت کا ایک نوکر تھا، اس وجہ سے امام علی مقام کو گرفتار کرنے آیا۔ کربلا پہنچنے سے پہلے ہی
حر بن یزید امام حسین کے ساتھ رہا کہ گرفتار کرے، بات چیت ہوتی رہی، حتیٰ کہ حر بن یزید نے کربلا کے میدان میں کہا کہ آپ یہیں رکیں، آپ اب یہیں رکیں۔ امام حسین نے خیمے میں گاڑ لیے، ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین نے فرمایا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے، اپنی جماعت کرو گے ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ اس نے کہا ہم اپنے لشکر کے ساتھ۔ اے امام آپ نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہی یزیدی جو امام حسین کو گرفتار کرنے آئے وہ آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں دل مان رہا ہے، لیکن دنیا کی دولت کی لالچ، حکومت کی لالچ، یہ اس قدر ان کے دل پر غالب آ چکی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، سب کچھ پتا ہے لیکن انہیں شعور نہیں ہو رہا تھا۔ یہ جو قضاء الہی ہے، بدبختی کی مہر لگ چکی تھی ان کے اوپر۔ آخرکار حر بن یزید کا معاملہ تو یہ ہوا کہ کئی دنوں تک بات چیت ہوتی رہی۔ امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو حر، اگر ہمارے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور تم یہ بتاؤ کہ تم نے خطوط لکھ کر کے ہم کو بلائے ہیں اور پھر آج تم ہمارے خون کے پیاسے نظر آتے ہو، ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتا ہو، ایسا کرو پھر کہ اگر تم ہمیں پسند نہیں کرتے ہو تو ہمیں یہاں سے جانے دو، واپس چلے جائیں، یا کسی سرحدی علاقوں میں جا کر کے اپنا وقت گزار لیں گے، یا تو پھر ایسا کرو کہ ہمیں خود یزید کے دربار تک جانے دو، اس سے ملنے دو، ہم اپنا معاملہ نپٹ لیں گے، کچھ تو منظور کر لو۔ تو حر نے کہا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اب 2-4 دن ایسے گزرے نا، ادھر ابن زیاد کو پتا چلا کہ یہ جو حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر کے بھیجا ہوا تھا راستہ روکنے کے لیے، امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، یہ تو امام حسین کے ساتھ مل کر باتیں کرتا ہے۔ کسی نے شکایت لکھ کر دی ابن زیاد کو، تو ابن زیاد نے عبداللہ بن عمر بن سعد کو 4000 سواروں کا لشکر دے کر کے بھیجا، کہ جا کر کے حر سے کہنا کہ امام حسین کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرے، اگر مانے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر قتل کر دے، اس کا سر ہمارے پاس پیش کرے۔ ابن زیاد نے یہ حکم لکھ کر کے دیا۔ اب یہ عمر بن سعد آیا، جب ابن زیاد کا خط دے کر کے تو پڑھ کر کے سنایا، دیکھو ابن زیاد نے حکم دیا ہے یا تو ان سے بیعت دو، اگر بیعت قبول کرے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر قتل کر دو۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ ابن سعد تجھے پتہ نہیں کس کو قتل کرے گا، یہ امام حسین ہیں، نواسے رسول ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے نواسے ہیں، تو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ ابن سعد جو ہے نا، یہ اصل میں ابن زیاد نے اس کو لالچ دی تھی کہ رائے کی حکومت تجھے دی جائے گی اگر تو یہ کام کرے گا تو۔ ابن سعد یہ مشہور صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص جو اشرے مبشرہ میں سے تھے، ان کا لڑکا تھا یہ ابن سعد۔ دنیا کی دولت کی لالچ دے کے ایک عظیم صحابی رسول کے ایک وقت وہ تھا جب غزوہ احد میں میرے آقا علیہ السلام جو ہے نا کافروں سے مقابلہ کر رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو حضرت سعد بن ابی وقاص یہ تیر اٹھا کر کے دیتے تھے، میرے آقا علیہ السلام ان کو تیر اٹھا کر دیتے اور فرماتے آقا کہ سعد بن ابی وقاص میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تو دشمنوں کی طرف تیر پھینک۔ ایک باپ کی جانثاری کا حال یہ تھا، لیکن بیٹا دنیا کا کتا بن چکا تھا، آج وہی بیٹا اسی رسول کے شہزادے کے خلاف کھڑا ہوا ہے، ان کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ تو اب اس کو دولت کی لالچ تھی اور حکومت ملنے والی تھی، تو امام حسین نے 3 شرطیں رکھی، ابن سعد سے بھی بات کی، ایسا کریں کہ یا تو آپ ہمیں جو ہے نا جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں جانے دیں۔ امام حسین نے ہر چند کوشش کی، وہ خطوط جو ان کوفیوں نے بھیجے تھے اس کو بھی دکھایا، لیکن ان ظالموں نے سب چیز کا انکار کر دیا، کہا ہمیں نہیں پتا ہے، بس ایک ہی چیز، یا تو آپ یزید کی بیعت کرے یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام علی مقام نے 3 شرطیں پیش کی، یا تو آپ مجھے مدینہ جانے دیں واپس جہاں سے ہم آئے ہیں، یا تو پھر اگر وہاں نہیں جانے دیتے تو کہیں اور ہمیں کسی سرحدی علاقے میں جانے دے، کسی طرح ہم اپنی زندگی گزار لیں گے، کسی سے کوئی تعرض نہ کریں گے، یا تو پھر ہمیں یزید کے دربار میں خود جانے دے، یزید سے ملاقات کرنے دے، ہم جو ہے نا یزید سے ملاقات کر کے خود اپنا معاملہ طے کر لیں گے۔ ابن سعد سے یہ بات کی تو ابن سعد جو ہے نا ابھی لشکر کا امیر بن گیا،
ابن سعد نے کہا کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم ابن زیاد کو خط لکھ کر کے پوچھتے ہیں۔ تو ابن سعد نے خط لکھا اور امام حسین کی شرطیں رکھی، اس کے بعد یزید ابن زیاد کے پاس پہنچایا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ حسین صلح چاہتے ہیں، بات تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں، لیکن ابن زیاد خبیث کے پاس میں شمر ذی الجوشن بیٹھا ہوا تھا، یہ ازلی بدبخت تھا، انتہائی دشمن تھا اہل بیت کا۔ اس نے کہا او ابن زیاد، اگر تو نے حسین کی بات مان لی تو جانتا ہے تیری ذلت ہوگی، تیری رسوائی ہوگی، حسین کامیاب ہوں گے، پھر تو کیا کرے گا؟ اور حسین پھر جا کر کے اور بڑا لشکر لے کر کے آئیں گے۔ اس نے بھڑکایا ابن زیاد کو، پھر وہ بھی پھر گیا۔ اب اس نے بعد اگلا حکم دیا، شمر کو بھیجا، کہا کہ جا ابن سعد سے کہے کہ ہم تجھے بات کرنے کے لیے نہیں بھیجے ہیں کہ تو امام حسین سے بیٹھ کر کے میٹنگیں کرتا رہے، جا کر دو ہی چیز رکھ، یا تو حسین یزید کی بیعت کرے یا تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور ابن سعد نہیں تیار ہوتا اگر یہ کام کرنے کے لیے تو لشکر کا سپہ سالار بن جانا اور اس کو بولنا کہ رائے کی جو تو حکومت ہے نا وہ تجھے نہیں ملے گی۔ اب ابن سعد رائے کی حکومت کے لالچ میں آ کر کے اس نے کہا کہ نہیں، یہ مہم میں خود ہی انجام دوں گا۔ اسی طرح روزانہ کوفہ سے یہ کربلا تک دو ہزار، چار ہزار، پانچ ہزار جو ہے نا یزیدی فوج آتی رہی، حتیٰ کہ جب 9 محرم آئی تو 22,000 کا لشکر فوجی یزیدیوں نے کربلا میں اتار دیا۔ 22,000 کس کو بولتے ہیں؟ اور سامنے مقابل کتنے ہیں؟ مقابل کل 82 افراد ہیں۔ 82 سب جنگجو نہیں، سب جوان نہیں، فوجی نہیں، بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کل ملا کر کے 22 افراد کے مقابلے میں 82 افراد کے مقابلے میں 22,000 لشکر حسین پاک کے مقابلے میں بھیجنے کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ ذرا کوئی مقابلہ ہے بچوں کے مقابلے میں، عورتوں کے مقابلے میں اتنا لشکر کوئی بھیجتا ہے؟ لیکن ان ظالموں کو ڈر تھا، اندیشہ تھا کہ یہ محمدی شیر ہیں، یہ جب بفر جاتے ہیں نا تو پھر یزیدیوں کے چھکے چھوڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہوا تھا حسینی شجاعت ان کے رگوں میں مولا کائنات فاتح خیبر کا خون گردش کرتا ہے، وہ فاتح خیبر کا خون گردش کرتا ہے، وہ سمجھ گئے تھے۔ اور واقعتاً جب مقابلہ ہوا نا تو یزیدیوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود جو ان یزیدی فوجوں کے چھکے چھڑا دیے تھے شہزادوں نے اور امام عالی مقام کے جانساروں نے نا، اگر یہ ایک بارگی مل کر کے حملہ نہ کرتے تو کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ آخر کار 22,000 کا لشکر جمع کر دیا۔ اب جو نہر فرات تھا نا، 7 ہی تاریخ سے، محرم کی 7 تاریخ سے نہر فرات پر 500 لوگوں کا پہرا لگا دیا کہ فرات سے ہر کوئی پانی پی سکتا ہے، حتیٰ کہ چرند پرند درند جانور سب پانی پیئیں گے، لیکن حسینی خیمے میں ایک بوند پانی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی دشمنی کی حد بھی ہوتی ہے نا یار، حد کر کے رکھ دی انہوں نے۔ یہ مہمان بنا کر کے بلایا تھا کوفہ والوں نے، اور یہ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، پانی بند کر دیا، 500 سواروں کو دستہ بٹھا دیا نہر فرات پر کہ حسینی خیمے میں ایک بوند پانی نہیں پہنچ سکتا۔ 3 دن گزر گیا، پیاسے تھے، حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا، بات چیت ہوتی رہی کہ کچھ امام عالی مقام چاہتے تھے کہ صلح کی کوئی سبیل نکل جائے، چونکہ سامنے والے بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے، وہ امن چاہتے تھے، لیکن ان ظالموں نے امن کو قبول ہی نہ کیا۔ بات چیت ہوتے ہوتے 9 محرم گزر گیا، 9 محرم کی شام آ گئی، 9 محرم کی شام آ گئی۔ ادھر ابن زیاد کا ڈر آیا ابن سعد کو کہ ہم نے تجھے بات چیت کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، یا تو حسین سے بیعت لے یزید کی یا تو پھر جنگ شروع کر، ان کو قتل کر دے۔ اب شام ہو گئی 9 محرم کی، ابن سعد مردود نے دنیا کی حکومت کے لالچ میں آ کر کے اپنی فوج میں اعلان جنگ کر دیا کہ جنگ شروع کرو۔ اب یزیدی شور مچاتے، چیختے چلاتے حسینی خیمے کی طرف بڑھنے لگے حملہ کرنے کے لیے، اور ادھر امام عالی مقام خیمے میں ہے، حملے کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو آپ کی بہن سیدہ زینب بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صابرہ تھی یار، انہوں نے پورا واقعہ کربلا کو دیکھا ہے،
اس خاتون نے کیسے برداشت کر لیا، دل پر پتھر رکھ کر کے، کوئی نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ زینب نے کہا بھائی لگتا ہے یزیدی حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ امام حسین باہر نکلے خیمے سے، دیکھا کہ یزیدی بڑھ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ آپ آگے گئے، آپ نے روکا، کہا ٹھہرو ذرا۔ ابن سعد سے مخاطب ہوئے، کہا ابن سعد تو جانتا ہے ہم اہل بیت ہیں، ہمیں نمازوں سے کتنی محبت ہے، اللہ کے ذکر سے کتنا پیار ہے، تجھے پتا ہے نا ہم سجدوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، جنگ تو کرنا ہے کر لینا، لیکن ہمیں ایک رات کی مہلت دے دے، آج ہماری زندگی کی آخری رات ہوگی، اپنے رب کے حضور کچھ راز و نیاز کی باتیں کر لے، اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ تلاوت پیش کر دے، اللہ کا ذکر ادا کر لے، نماز پڑھ لے، عبادت کر لے، ایک رات کی مہلت دے دے، کل جنگ کر لینا۔ اب آپ دیکھیں نا امام علی مقام بھاگنے کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے نہیں، مہلت بھی مانگ رہے ہیں تو صرف اس لیے تاکہ اللہ کی عبادت جی بھر کر کے آج رات کر لے۔ پتا ہے شہادت تو طے ہو چکی ہے اور کل جنگ ہوگی، شہادت ہوگی، یہ بھی معلوم ہے، آج رات تو جی بھر کر اللہ کی عبادت کر لے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، راضی ہو گئے، صبح جنگ کریں گے۔ رات ہوئی، اندھیرا چھا گیا، امام علی مقام خیمے میں آئے۔ جو اسلام کی مقدس شہزادیاں تھیں، اہل بیت کرام کے پاکیزہ پردہ نشین خواتین، بچیاں، سب کو جمع کیا، اپنے اہل بیت کے شہزادوں کو جمع کیا۔ اس میں امام حسین، امام حسن مجتبیٰ کے 4 بیٹے تھے، مولائے کائنات شیر خدا کے 5 بیٹے تھے، اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، حضرت امام حسین کے 3 بیٹے اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور بھی جانثاران تھے۔ سب کو جمع کیا اور آپ نے انہیں ایک نصیحت کی، بیویوں کو، بچوں کو، سب کو، اور فرمائے امام علی مقام نے کہ دیکھو یہ لوگ صرف ہمارے خون کے پیاسے ہیں، رات ہو گئی ہے، رات کا اندھیرا چھا گیا ہے، ہم چراغ بجھا دیتے ہیں اپنی مرضی سے، کوئی ملامت نہیں، آپ جس کو جہاں مرضی چاہے چلے جاؤ، چونکہ تم جاؤ گے تو بھی یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ہمیں یہ قتل کر دیں گے، پھر تمہارے ساتھ کوئی سلوک نہیں کریں گے، یعنی پھر ان کو مطلوب ہی نہیں رہے گا نا، ان کا مقصود صرف ہمارے ساتھ بیعت کروانا ہے، وہ ہم کریں گے نہیں، لہٰذا ہم خوشی سے تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ سب نے بیک زبان کہا کہ امام آپ کے جو خاندان والے تھے، جیسے بھائیوں کے بیٹے تھے اور آپ کے چچاؤں کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کیا آپ کو دشمنوں کے نرغے میں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں؟ اپنے نانا جان کو ہم جواب کیا دیں گے؟ نانا جان پوچھیں گے کہ حسین کو دشمنوں کے سامنے چھوڑ کر کے چلے آئے۔ حسین پاک سے کہنے لگے گھر والے کہ آپ کے ساتھ جان قربان کرنا، شہادت پا جانا، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور آپ کے بعد ہماری زندگی کس کام کی ہے؟ ہم آپ کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے۔ کسی نے جانے کی تیاری نہیں کی، سب لوگوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ جئیں گے، آپ کے ساتھ مریں گے۔ اب رات امام علی مقام نے گزاری عبادت میں، اہل بیت نے عبادت میں، سجدوں میں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر کے رات گزری، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی۔ یہ وہ دن تھا 10 محرم الحرام، عاشوراء کا دن۔ عاشوراء کا دن اتفاق سے جمعہ کا دن آیا، پہلے ہی سے حضرت آدم کے دور سے لے کر عاشوراء کا دن مبارک دن رہا، بے شمار انبیاء کرام کو اس دن سے نسبت رہی، بڑے بڑے عظیم کارنامے اس دن میں ہوئے۔ اللہ نے یہی چاہا کہ میرے محبوب کے نواسوں کی قربانی بھی اسی دن کی جائے، ان کی شہادت کا دن اللہ نے منتخب فرمایا تھا، عاشوراء کا دن ہو گیا۔ جنگ کے نقارے بجے، یزید تیار ہو گئے، ادھر امام علی مقام کے جو جانثار تھے اہل بیت، انہوں نے بھی جنگ کی تیاری کر لی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا کہ اپنے خیمہ جو لگاتا، خیمے کے ارد گرد خندقیں کھود کر کے لکڑیاں بھر دی تھی، اس میں آگ لگا دی تھی تاکہ کوئی ظالم جو ہے نا خیمے پر حملہ نہ کر سکے۔ امام علی مقام آخری اس سے پہلے سمجھاتے رہے یزیدی نہ مانے، ایک بار اور انہیں سمجھانے کے لیے سواری پر چڑھے اور یزیدی فوج کے سامنے کھڑے ہوئے خطبہ دیا کہ اے یزیدیوں، یہ بتاؤ تم نے ہمیں بلایا، مہمان بنایا، مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں،
کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ تم میں سے ہر ایک جانتا ہے میں تمہارے نبی کا شہزادہ نواسہ حسین ہوں۔ تم نے ہماری فضیلت نہیں پڑھی ہے کہ تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یزیدیوں یہ بتاؤ تمہیں ہماری فضیلت کے بارے میں حدیثیں نہیں پڑھی؟ تم نے نہیں سنا ہماری عظمت کیا ہے، ہماری فضیلت کیا ہے؟ کیا تم اس بات کو گوارا کرتے ہو کہ تم اپنے نبی کے نواسے کو شہید کرو گے، ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگو گے؟ بہت سمجھایا، لیکن ان ظالموں کے دل پر مہر لگ چکی تھی، مہر۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، ان کی عقل ماری گئی تھی۔ سب کچھ جانتے تھے، ایک نبی کے شہزادے ہیں، سرکار نے کیسی فضیلت فرمائی ہے ان کی، اور حضور کیسی محبت کیا کرتے تھے، لیکن دنیا کی دولت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، دنیا کی لالچ میں، دنیا کی اس قدر کتے بن چکے تھے، امام علی مقام کی نصیحت بھی ان پر اثر نہیں کی۔ ادھر سے آواز آئی، حسین اب نصیحت مت کرے، ایک ہی بات کریں، یا تو یزید کی بیعت کرے یا تو جنگ کے لیے تیار رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے حجت تمام کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے حجت تمام کر دی، اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو ہم جنگ کریں گے۔ پھر ابن سعد نے پہرا تیر امام حسین کے خیمے کی طرف چلایا اور فوجیوں سے کہا کہ اے یزید کی فوجیوں، گواہ ہو جانا ابن سعد نے پہلا تیر خیمے حسین کی طرف چلایا ہے، تاکہ ابن زیاد سے زیادہ انعام حاصل کر سکے۔ اس لیے امام حسین نے فرمایا کہ ہم جنگ کی شروعات تو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جنگ شروع کر دی، پھر ادھر سے بھی جنگ کی تیاری ہو چکی۔ سب سے پہلے آپ کے قافلے میں جو جانثاران اہل بیت سے نہیں تھے، محبت کرنے والے شامل ہوئے تھے، وہ میدان جنگ میں ایک ایک دو دو کر کے جاتے رہے۔ اور اس وقت جنگ کا جو نقشہ ہوتا تھا لڑنے کا، جیسے کہ ایک طرف یزیدیوں کی فوج ہے، دوسرے طرف امام حسین کی فوج ہے، خیمے ہیں، ادھر جانثاران ہیں، تو دو یزیدی میدان میں آتے تو حسینی قافلے سے ایک آدمی جاتا، وہ لڑائی کرتا، اس کے بعد اگر وہ شہید ہوتا پھر دو یزیدی آتے، پھر امام حسین کی طرف سے ایک آدمی جاتا۔ اس طرح یعنی انفرادی طور پر یہ جنگ ہو رہی تھی، حتیٰ کہ بہت سارے یزیدی مارے گئے اور امام حسین کے قافلوں میں سے کئی جانثار بھی جامع شہادت نوش فرما گئے۔ پھر اب جب جانثاران شہید ہو گئے تو اب جو ہے نا امام علی مقام کے جو گھر والے تھے اہل بیت، پھر انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ حضرت مولائے کائنات کے بیٹے جو تھے انہوں نے بھی جنگ کی تیاری، آپ کے ساتھ 5 بیٹے آئے تھے میدان کربلا میں، امام حسن مصطفیٰ کے 4 بیٹے تھے، سب نے تیاری شروع کی۔ حضرت علی اکبر گئے، حضرت قاسم بن حسن گئے، اور یہ کے بعد دیگر جاتے رہے، اور جنگ اس طرح ہوتی رہی، حتیٰ کہ یہ تو کربلا کی داستان تو کتنی طویل ہے، بہت طویل داستان ہے۔ حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم بھی شہادت کا جام نوش کر لیا، اور 3 دن سے پانی بند تھا، نہیں ملا تھا۔ حضرت امام علی مقام کا چھوٹا بیٹا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی گود میں تھے، 3 دن سے پانی نہ ملا تو ماں کی چھاتی کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر نہ دودھ پیے نہ پانی پیے، گلا سوکھ گیا تھا۔ اب بتا ماں باپ کو کیا یہ برداشت ہوگا؟ بچے بھوک اور یا پیاس سے بلک رہے ہوں، تڑپ رہے ہوں، تو ماں باپ اپنی پیاس برداشت کر سکتے ہیں، بچوں کی پیاس برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ماں نے تڑپ کر کہا امام عالی مقام کے حضور دیکھیں یہ 6 مہینے کا شیر خوار بچہ پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے، اس کو لے کر باہر جائیں، ان یزیدیوں سے کہیں کہ یزیدیوں اس چھوٹے سے بچے نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، تمہارا جو معاملہ لڑائی کا ہمارے ساتھ ہے نا، اس کو 2 گھونٹ پانی تو پلا دو، تمہیں اللہ اس کا اجر دے گا۔ امام علی مقام چھوٹے سے بچے کو لے کر یزیدیوں کے سامنے گئے اور کہنے لگے کہ یزیدیوں اس بچے نے کیا بگاڑا تمہارا، دیکھو نا اس کے لب خشک ہو رہے ہیں، حلقے خشک ہو چکی ہیں، کچھ تو رحم کرو اور اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ تو جانتے ہیں اس کا جواب کیا دیا انہوں نے؟ حرملہ بن یزید بدبخت نے زور سے ایک تیر چلایا جو علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا باہر نکل گیا۔
کیا حال ہے. حضرت علی اصغر اسی وقت شہید ہو گئے. امام علی مقام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا اور عرض کیا مولا اس چھوٹے علی اصغر کی قربانی حسین کی طرف سے قبول فرما لے. علی اکبر جوان بیٹا بھی شہید، اور جو درمیانی بیٹا تھا حضرت امام زین العابدین علی اوسط کہتے تھے، یہ بیمار تھے. امام زین العابدین آخر میں اپنے والد سے اجازت لینے کے لیے گئے، ابا جان جنگ میں اجازت دیں. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹا اگر تم جنگ میں گئے شہید ہو گئے تو بتاؤ حسینی سادات کی نسل کہاں سے چلے گی؟ تمہیں اجازت نہیں ہے. تمہارے ذریعہ سے ہماری نسلیں چلے گی، ہمارے نانا جان کی نسل آگے بڑھے گی، تمہیں باقی رہنا. بتاؤ کربلا کی داستان کون بتائے گا؟ ہماری نسل کہاں سے چلے گی؟ آپ نے مریض کربلا امام زین العابدین کو اجازت نہ دی. آخر کار جتنے جانثار تھے، اہل بیت تھے، یکے بعد دیگری سب شہادت کا جام نوش فرما گئے. اب تنہا امام علی مقام امام حسین بچے. میدان کربلا میں جانے کی باری آ گئی آپ کی. سب شہید ہو گئے. امام حسین آئے خیمہ میں اور آپ نے اپنے نانا جان رحمت عالم کا مبارک امامہ سر پہ سجایا. اس کے بعد حیدری تلوار ذوالفقار ہاتھوں میں لیا، جعفر طیار کا پٹکا باندھا اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے کربلا جانے کے لیے تیار ہو گئے. اور اپنے جو خواتین اہل بیت تھیں، اہل بیت کی شہزادیاں اور آپ کی بیویاں، ان کو آپ نے نصیحت کی کہ خبردار میری شہادت کے بعد گریبان مت پڑنا، نوحہ مت کرنا، صبر کرنا، صبر کی، شکر کی تلقین کی. اور اس کے بعد امام علی مقام نے رات ہی خواب دیکھ لیا تھا تاجدار کائنات کو. میرے آقا نے فرمایا حسین اب بہت دیر ہو گئی، انک تروح الینا، ان قریب تم ہمارے پاس آنے والے ہو. یقین ہو گیا تھا صبح شہادت کا جام نوش کرنا ہے. سرکار نے خواب میں بشارت دی شہادت کی. امام علی مقام تلوار ذوالفقار لے کر کے میدان جنگ میں آ گئے. آپ نے پھر ایک بار ان یزیدیوں کو سمجھانا چاہا، انہیں خطبہ دیا کہ یزیدیوں اب بھی موقع ہے، باز آ جاؤ، نواس رسول کے خون سے ہاتھوں کو مت رنگو. ہم اگر تم آج بھی توبہ کر لو گے اور سچائی کے راستے پر قائم ہو جاؤ گے، ہم علی اکبر کی شہادت بھی معاف کر دیں گے، علی اصغر کی بھی شہادت معاف کر دیں گے، سب معاف کر دیں گے، لیکن تم راہ راست پر آ جاؤ. لیکن ہوا کیا؟ ظالموں نے کچھ بھی قبول نہ کیا. اور پھر کیا ہوا؟ انفرادی طور پر مقابلہ ہوتا رہا. ادھر بڑے بڑے سورما آتے رہے امام علی مقام، تو پھر جس کے روگوں میں حیدری خون جوش مار رہا ہو تو 3 دن کی پیاسے تھے پیارے. ظاہری طور پر جسمانی نقاہت بھی تھی، لیکن پھر بھی روحانی جو طاقت تھی نا وہ بہت زیادہ تھی. بس جو سامنے آتا ایک ہی بار میں اس کو ڈھیر کر دیتے، حتیٰ کہ جھنڈ کے جھنڈ آنے لگے. امام علی مقام پھر حیدری تلوار ذوالفقار کا کمال بھی بہت عظیم ہے یار. ایک طرف جدھر چلاتے نا امام علی مقام تلوار ذوالفقار کو نا، گاجر مولی کی طرح ان ظالموں کو کاٹتے ہوئے جاتی وہ تلوار. کیونکہ وہ بزدل تھے، وہ بزدل تھے جس کے دل میں دنیا کی محبت رچی بسی ہو، دنیا کی دولت کے لیے جیتا ہو، دنیا کی دولت کا پجاری ہو، بزدل ہی ہوتا ہے. کاٹتے چلے گئے، ادھر آپ ہاتھ چلاتے ادھر سارے لوگ صاف ہو جاتے. ان یزیدیوں نے شور مچایا کہ اگر اس طرح حسین سے لڑو گے نا تو ساری یزیدی مارے جاؤ گے. ایسا کرو کہ ان کو دور سے پر تیر چلاؤ ایک ساتھ اور ایک بارگی چاروں طرف سے حملہ کر دو، تب جا کر ان کو قابو میں کر پاؤ گے. انہوں نے ایسا پلان بنایا اور وہی کیا. ہر طرف سے تیر چلانا شروع کیا. امام حسین کے جسم پر تیر آتے رہے ادھر سے ادھر سے. اور ان ظالموں نے اس کے بعد کیا کیا کہ چاروں طرف سے مل کر کے ایک بارگی امام علی مقام پر حملہ کر دیا. پھر بھی امام علی مقام لڑتے رہے، لیکن مقدر شہادت کا جام پینا تھا. حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت، جمعہ کا وقت ہو گیا. چاروں طرف سے یزیدیوں نے آپ پر تیر بھی چلائی، تلوار بھی چلائی. آپ پر بے شمار زخم لگے، نیزے کے زخم، تیروں کے زخم، تلواروں کے زخم. آپ اپنے تھک گئے تھے، بازو شل ہو گئے تھے لڑتے لڑتے. گھوڑے پر سے زخم کی تاب نہ لا کر کے نیچے زمین پر تشریف لائے
اور اللہ کی بارگاہ میں آخری سجدہ کیا، سجدے شکر ادا کیا۔ سجدے میں جیسے گئے نا، ادھر ظالم یزیدیوں نے آپ کے تن اقدس سے آپ کے سر کو جدا کر دیا اور امت کو یہ پیغام دیا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ مسلمانوں، یہی اپنی بات ختم کرتے ہوئے، یہ پیغام ہم نے نہیں دیا ہے، یہ پیغام ہمارے امام کا ہے۔ حسین پاک سجدہ قضا نہ کرے کہاں؟ دشمنوں کی تلواریں سر پر چمک رہی وہاں۔ حسین پاک سجدہ قضا نہ کرے 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر۔ حسین پاک سجدہ قضا نہ کرے جو ہے دھوپ کی تھپیڑے کھا کر کے اور گرم ریتوں پر بھی ہو کر کے سجدہ قضا نہ کرے، پردیس میں ہو کر سجدہ قضا نہ کرے، مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں تب سجدہ قضا نہ کرے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حسین پاک سے محبت کرنے والوں، حسین سے پیار کرنے والوں، حسین کے غلاموں، تم تو اے سی میں سوتے ہو، تم تو نرم نرم بستر پر سوتے ہو، بتاؤ تم تو تینوں ٹائم پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتے ہو، تم تو اچھا لباس پہنتے ہو، تمہارے پاس ساری سہولتیں ہیں، ساری نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، طاقت بھی ہے، تم تو مجبور نہیں ہو نا، تمہیں تو دشمن نے منع نہیں کیا ہے۔ حسین کے غلاموں، یہ بتاؤ تمہارا سجدہ کیسے قضا ہو رہا ہے؟ اس پر غور کرو، تمہارا سجدہ کیسے قضا ہو رہا ہے؟ تمہاری فجر کی نماز کیسے چھوٹ رہی ہے؟ تمہاری عشاء کی نماز کیوں چھوٹ رہی ہے؟ تمہاری 5 وقتہ نمازیں کیوں ضائع ہو رہی ہیں؟ آخر کب نصیحت حاصل کرو گے؟ کب اپنے حسین کی باتوں پر، ان کی قربانیوں پر عمل کرو گے؟ کب ان کے پیغام کو تم قبول کرو گے؟ صرف 2-4 دن حسین پاک کا ذکر کر لینا یہ حسینیت ہے؟ نہ، حسین اعظم کے مشن کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا، اور جس شریعت و سنت کو امام علی مقام نے کربلا میں جو ہے نا بتایا ہے، اس شریعت پر عمل کرنا اور اس مشن کی خدمت کرنا، اصل حسینیت یہ ہے، یہ حسینیت ہے۔ امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ ان ظالموں نے آپ کے جسم اقدس سے لباس بھی اتار کر کے بانٹ لیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ ان خبیثوں نے لاش حسین پر گھوڑے دوڑا کر کے ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد کپڑے اتار لیے، آپ کے ہتھیار لے لیا۔ ان ظالموں نے اب جو خیمے حسین تھا اس میں بیمار مریض کربلا عابد بیمار امام زین العابدین تھے، باقی مخدرات اسلام حضور کے گھر کی شہزادیاں تھی، حضرت زینب تھی، شہر بانو تھی، سکینہ تھی، اور حضور کی امام علی مقام کو 2 بیویاں تھیں۔ ان ظالموں نے خیمے پر حملہ کر دیا، یعنی لوٹ لیا جو کچھ مال و اسباب تھا، حتیٰ کہ مقدس شہزادیوں نے جو زیور کچھ پہنے ہوئے تھے کان میں ناک میں اس کو بھی کھینچ لیا، ان کے مبارک سروں سے دوپٹے کھینچ کر کے یہ بے حرمتی کی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان یزیدیوں نے اپنا جو یزیدی مرا ہوا تھا اس کو تو انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ اکٹھا کر کے اس کو جنازہ پڑھ کر کے دفن کیا، لیکن حسین پاک کے شہزادوں کو یا حسین پاک کے جانسانوں کو بے گور و کفن کربلا کے میدان میں چھوڑ دیا۔ پھر 2 دن کے بعد وہاں سے امام علی مقام مریض کربلا تھے یار، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائی، ہتکڑیاں ایک قیدی کو کیسے لے جاتے، مقدس شہزادیوں کو گرفتار کیا، قیدی بنایا، اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھایا، اور اس کے بعد کوفہ لے کر کے چلے۔ سیدہ زینب جب اپنے گزر رہی تھی نا، کربلا کے میدان سے جا رہی تھی نا، اپنے بھائی حسین کی لاشوں کو دیکھا، بے گور و کفن، ہوائیں خاک اڑا رہی ہیں، ہڈیاں چکنا چور ہو چکی ہیں، ظالم نے گھوڑے دلوائے، چیخ نکل گئی کہ نانا جان آج ہم کس مصیبت میں پڑے ہیں۔ پھر آگے یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد بدبخت نے چاہا امام زین العابدین کو بھی قتل کر دے، لیکن حضرت زینب نے فرمایا خبردار ابن زیاد، اگر تو نے میرے بھائی کی آخری نشانی کو
قتل کیا تو کیا تیری پیاس نہ بجھی؟ کتنے جوان شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، اب تو ان کو قتل کر کے کیا کرے گا؟ باز رہا۔ اس کے بعد یہ قافلہ ابن زیاد نے سر حسین کو اور جو اہل بیت کی گھر اہل بیت کو قیدی بنایا تھا، ان سب کو یزید پلید خبیث مردود نمرود ابن زیاد کے پاس، یہ یزید کے پاس ملک شام بھیجا۔ یہ قافلہ راستے میں بہت ساری امام علی مقام کی مبارک سر سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوا۔ یہ قافلہ کسی طرح حسینی قافلہ لوٹا پھوٹا یزید کے دربار میں پہنچا۔ پھر یزید پلید نے جو کیا مخدرات اسلام کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد یہ قافلہ جو ہے نا مدینہ منورہ پہنچا۔ یہ لمبی داستان ہے، آج کی بات ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آج کا ہم یہ آپ کو نصیحت کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ مسلمانوں خدا کے واسطے کچھ شرم کرو،